بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کنیز فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک ود خلیل الرحمان قمر۔ ناظرین، احتجاج 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 وطن عزیز میں قتل و غارت گری اور دینی و سماجی مسائل پر عوام اور ریاستی اداروں کے ملازمین کے احتجاجات کا سلسلہ پچھلے کافی عرصے سے لاٹھی گولی پکڑ دھکڑ کے باوجود جس تسلسل سے جاری ہے، لگتا نہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس 200 معاشی ماہرین کی ٹیم کو متحرک کر پائے ہیں، جس کا وہ تذکرہ ہر جلسہ جلوس میں قبل از انتخابات کرتے تھے۔ حالیہ دنوں میں صوبہ خیبر پختونخوا کے داسو ڈیم ملازمین پر رینجرز کی فائرنگ ہو یا پھر ریڈ زون میں سرکاری ملازمین سے ریاست کی جھڑپ ہو، عمران خان حکومت اس پر موقف دینے اور بات کرنے سے مفرور نظر آتی ہے۔ مسلسل مہنگائی اور دیگر حکومتی پالیسیز نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے، کیا عارضی نوعیت کے مذاکرات ہی اس کا حل ہوں گے یا پھر حکومت ان مسائل کے حل کے لیے کچھ ٹھوس بنیادوں پر اقدامات اٹھائے گی؟ آج ہم اپنے پروگرام میں اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام کنیز۔ خلیل صاحب، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے، اس کے بعد احتجاج کیا جاتا ہے، پھر مذاکرات کیے جاتے ہیں، نہیں مانے جاتے پھر احتجاج کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر فائنلی جو مذاکرات کیے جاتے ہیں اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ 25% ریلیف دے دیا جائے گا۔ اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کنیز، مجھے یہ سارا میں کل پرسوں منظر دیکھ رہا تھا جب یہ سرکاری ملازمین پر چڑھ دوڑے تھے، اور مجھے یاد آ رہا تھا وہ زمانہ جب عمران خان صاحب خود کنٹینر پر ہوتے تھے اور قوم کے لیے وعدوں کی ایک تشتری تھی ان کے ہاتھ میں، جو پھولوں کی طرح اٹھا اٹھا کر ان کی طرف پھینکی جا رہی تھی۔ بات صرف سرکاری ملازمین کی نہیں ہے، بات میں اب جس کیم ٹو نو کہ دیر آر 61 انسٹیٹیوشنز جن کے ملازمین جو ہیں وہ اسٹرائک کی کال دے رہے ہیں، اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جس حکومت سے امیدیں وابستہ تھیں اور آج بھی ہیں، آف کورس میری امیدیں ابھی بھی ٹوٹی نہیں اس سے، اس کو کون سکھا رہا ہے کہ اس عالم میں جب آپ قیمتوں کے دیو کو، اس کی افریت کو غریب لوگوں کے سر کے اوپر لاد چکے ہیں، جب پینڈیمک میں جب ہمیں ریلیف چاہیے تھا، لوگوں کو سہولت چاہیے تھی، سہولت ملنے کی بجائے آپ نے جو قیمتوں کا گراف ہے وہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ آپ کے ہاں کیا جرت ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ان کی منت کریں، ان کا ترلا کریں اور ان کو سمجھائیں، آپ کے پاس یہ جرت کہاں سے آئی کہ آپ لاٹھیاں لے کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ جب لاٹھی چارج کرتے ہیں تو آپ کے پیچھے کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ ریٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ تو یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ اس وقت کیوں نہیں اسٹیبلش کی گئی جب آپ نے 15 روپے پیٹرول جو ہے 2 دفعہ کم کیا، تو کوئی پیٹرول پمپ پیٹرول دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ سارے دن اسی مخمصے میں گزر گئے۔ ایونچولی آپ نے پیٹرول واپس اسی قیمت پر لے کے آئے جو ایکسیپٹیبل تھی۔ اس کا مطلب ہے آپ مافیا کے سامنے خدا نخواستہ سرنگو ہو چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میں میری شہباز گل صاحب سے ایک لمبی گفتگو ہوئی جو میں نے ایک ٹویٹ کر دیا، تو یہ 40-45 منٹ کی گفتگو تھی جس میں وہ مجھے سمجھا رہے تھے اور مجھے بتا رہے تھے کہ کیوں ہمیں پیٹرول جو ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا بینیفٹ لینے کے لیے ایوری پیٹرول پمپ از ریڈی اس مسلمان ملک میں، لیکن جو ہی قیمت کم ہوتی ہے دے آر ناٹ ریڈی۔ چلیے یہ تو پارٹ تھا، ان کا ایکٹ تھا، کرمنل ایکٹ تھا، لیکن اس کرمنل ایکٹ کو ریڈیکیٹ کرنے کے لیے اور گورنمنٹ کی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے اس وقت لاٹھی چارج کیوں نہیں ہوا؟ تو جب غریب آدمی جس کو جو پس گیا مہنگائی کے اس چرخی میں، اس کے اوپر آپ چڑھ دوڑتے ہیں۔ آپ
ڈنڈا گولی کی لاٹھی کی سرکار ہو گئے ہیں. اور اگر یہی ہونا تھا تو کون سی تبدیلی تھی جس کا ذکر کیا کرتے تھے آپ وہاں بیٹھ کر؟ اور مجھے یہ سمجھائیے تو صحیح کہ تنخواہیں اگر سٹے کرتی ہیں اپنی جگہ پر اور قیمتیں جو ہیں وہ ٹوائس اینڈ تھرائس آف یور پرچیزنگ پاور بڑھ جاتی ہیں, تو وٹ از ان دی ہینڈز آف دا پبلک؟ لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کی حد تو یہ ہے کہ پینڈیمک میں آپ کے بغیر کسی وجہ سے جتنے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز تھے انہوں نے تنخواہیں ملازمین کی کم کر دی. کسی نے 50% کٹ لگایا, کسی نے 35% لگایا. حتیٰ کہ بے شرمی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاں جو بچے اسکول نہیں جا رہے تھے اور ان کے جو اوور ہیڈز تھے وہ اب منیمائز ہو گئے تھے, ان کی فیسیں کم نہیں ہوئی اور فیسیں ڈیلے ہونے پر جرمانے ایسا چلتے رہے. آپ کے کان پر جوں نہیں رینگی. آپ کے ہاں وہ ادارے بھی, پرائیویٹ وہ ادارے بھی جن کے ارننگز میں اور پروڈکشن میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا, انہوں نے بھی کٹ لگایا. کٹ کس پر لگاتے ہیں آپ؟ تو آپ, اس کا مطلب ہے آپ بھی وہ گورنمنٹ نہیں ہے جو عوام کے پبلک کے ریسکیو پر آئی ہو. تو اب آپ نے نیا کام شروع کیا ہے کہ آپ ان کو سڑکوں پر اگر وہ احتجاج کرنے نکل آئے, آپ احتجاج کریں 126 دن تو جائز, وہ احتجاج کرنے کے لیے اور وہ اپنے بڑے ہی لیجیٹیمیٹ رائٹ کے لیے کہ ان کی, یہ تو حلال کمانے والے کسی شخص کو گالی دینے کے مترادف ہے کہ جو وہ اپنے رائٹ کے لیے, اپنے رائٹ کی باز پرس کے لیے باہر سڑک پر آئے تو آپ ڈنڈے لاٹھیاں لے کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں. تو میں یہ سوال اس کے بعد یہ نئے جو ہمارے وزیر داخلہ آئے ہیں ان سے بھی بنتا ہے کہ اس لیے آئے تھے آپ کہ آپ نے آ کے ان کو لاٹھی چارج سے سیدھا کرنا تھا. تو وہ تو ہوا, لیکن یہ کب تک ہوتا ہے, یہ معاملے کب تک چلتے ہیں؟ ونس لاٹھیاں شروع ہو جائیں نا اور کھانے والے برداشت کرنے لگیں تو حکومتیں رہا نہیں کرتی, یاد رکھیے گا. آپ تو ایک عجیب و غریب حرکت کی آپ نے, آپ تو پی ڈی ایم کے نیریٹو کو اتنی بڑی سپورٹ دے رہے ہیں یہاں, اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ بڑی عقل مندی سے بیہیو کریں گے, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے 1 دن 4 دن 5 دن اور آپ مذاکرات کر کے کسی نہ کسی ایسے نتیجے پر پہنچ جائیں گے جہاں گورنمنٹ کے لیے اکنامک ایشوز بھی نہ ہوں, فائنینشیل ایشوز بھی نہ ہوں, اور ہمارے سرکاری ملازمین کے مسائل بھی حل ہو جائیں. اس کے بعد آپ کا ایک معاہدہ ہو جاتا ہے. اس لاٹھی چارج کے بعد, مار پیٹ کے بعد, پکڑ دھکڑ کے بعد, لوگوں کو جیلوں میں حوالاتوں میں ڈالنے کے بعد, لاٹھیاں کن کو مار رہے تھے؟ جو کرپشن کرنے والا وہ تو سڑک پر نکلتا ہی نہیں ہے. کرپشن پر اپنا سڑک پر تو وہ نکلتا ہے جو حلال کما رہا ہے اور اس کی پرچیزنگ پاور آپ نے کم کر دی ہے, اور سو امیڈیٹلی کم کر دی کہ ود ان اے ایئر ان کی تنخواہیں آلموسٹ آدھی رہ گئی ہیں ان 2 ٹرمز. پھر آپ کا معاہدہ ہو جاتا ہے فائنلی. اگر آپ نے اگری ہی کرنا تھا تو 2-4 دن کی مذاکرات کے بعد ان کو کسی نتیجے پر لے آتے. آپ نے 25% تنخواہیں بڑھانے کا وعدہ کر لیا, اور جو ہی یہ وعدہ ہوا باجوہ گروپ کے ساتھ, رحمان باجوہ اس وقت ہمارے ساتھ میں سنا لائن پر بھی ہیں, تو جو ہی وہ معاہدہ ہو گیا اس کے بعد ایک نیا شخص نکل آیا, اسلم خان, اور اس نے اس معاہدے سے اور باجوہ گروپ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. تو یہ کس سمت لے کر جا رہے ہیں آپ؟ اگر یہی سمت متعین ہے تو آپ نے جو تبدیلی کا نام لیا تھا وہ ایک ہولو سلوگن تھا جو مٹیریلائز نہیں ہونے والا. اس کا مطلب ہے if we are giving you another 2.5 years and we are looking forward to you as a hope, تو ہمیں پھر ناکامی ہونے والی ہے. تو ناظرین, لاٹھی چارج اور پکڑ دھکڑ کے بعد ہی یہ مطالبات ماننے اور پھر وعدہ کیا گیا, تو ریلیف کا وعدہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا, اور بیسیکلی سچویشن ہے کیا, مطالبات کیا تھے اور کیا وعدہ کیا گیا ہے, اور اس پر مزید کیا تحفظات ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ اور پاکستان امپلائیز گرینڈ الائنس رحمان باجوہ صاحب. السلام علیکم رحمان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں سیکٹریٹ امپلائیز کور کمیٹی کو, فیڈرل سیکٹریٹ امپلائیز کور کمیٹی کو, اور ہمارا جو پروٹیسٹ ہے یہ گزشتہ 1 سال سے 17 فروری سے سٹارٹ ہوا, اور اس میں ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ڈسکریمنیشن بٹوین پے اینڈ الاؤنسز, کہ بہت سے اداروں میں تنخواہوں میں بہت زیادہ تفریق ہے, اور سیکٹریز کمیٹی ڈاکٹر عشرت حسین جو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں آن انسٹیٹیوشنل ریفارمز, انہوں نے سیکٹریز کمیٹی
کانسٹیٹیوٹ کی اور ان کو ٹاسک دیا کہ آپ نے اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا ہے, آپ اپنی ریکمنڈیشنز دیں. 4 یا 5 اس میں فیڈرل سیکٹریز تھے, انکلوڈنگ سیکٹری کیبنٹ فوت ہو چکے, وہ سیکٹری اسٹیب, سیکٹری انٹیریئر اور سیکٹری فائنینس. ٹھیک. اور سیریز آف میٹنگز کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک تنخواہیں برابر نہیں ہو جاتی 120% کا امیڈیٹ ریلیف ان کو دیا جائے 1 جنوری 2020 سے. اور وہ 1 جنوری 2020 کو امپلیمنٹ نہیں ہوا تو ہم نے 17 فروری 2020 سے یہ پروٹیسٹ سٹارٹ کیا. باجوہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے, یہاں پہ بھی میں آپ کو مجھے ایک بات بتائیے کہ ریلیف آپ کو 25% کا انہوں نے دے دیا, چیزیں آپ نے مان لی, معاہدہ بھی ہو گیا. یہ بتائیے جو لوگ اریسٹ ہوئے تھے اس احتجاج میں وہ رہا ہو گئے سب؟ دیکھیں, سب سے پہلے مجھے اریسٹ کیا گیا تھا اور میرے 7 ساتھیوں کو, اور اس کے بعد اگلے دن, کیونکہ اگلے دن پروٹیسٹ ہونا تو تھا, آپ کو حوالات سے نکال کر آپ سے مذاکرات کیے گئے ہیں؟ سر حوالات سے نکال کے نہیں, معذرت کے ساتھ, حوالات سے نہیں نکالا گیا. جیل میں حوالات سے تو سیکٹریٹ کے حوالات سے نکالا گیا, تو 12 کو مجھے رکھا گیا, وہاں پہ بھی حوالات میں. مجھے تو یہ اڈیالہ جیل کی بیرک تک میں پہنچ چکا تھا, بٹ ملازمین کا پریشر اتنا تھا ساتھیوں کا, اینڈ دے ور ڈیمانڈنگ کہ ہمارے لیڈر رحمان باجوہ کو رہا کیا جائے, جو ہمارے صوبائی قائدین بھی تھے. ان کی ڈیمانڈ پہ مجھے اڈیالہ جیل سے نکالا گیا. حوالات تو تھانے کے اندر ہوتی ہیں, تو وہاں سے لا کے مذاکرات کی ٹیبل پہ مجھے بٹھایا گیا. تو مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب ان کے لوگ جو ہیں وہ جب یہ دھرنا میں تھے اسلام آباد میں, تو ان کے کچھ لوگ پکڑے گئے تو انہوں نے تھانے پر حملہ کر دیا تھا اور وہاں سے لوگ چھڑوا لیے تھے, مجھے یاد پڑتا ہے. مطلب آپ دھرنا کریں جائز, جو بیچارے پسا ہوا ہمارا طبقہ ہے وہ اپنے مطالبات کے لیے, اور انتہائی جائز مطالبات کے لیے, اور میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ دھرنے کا اور ہڑتال کا پارٹ کبھی بھی نہیں بنتے, ان کے لیے تو تنہائی معروضی چیز ہوتی ہیں. یہ جو لوگ سڑکوں پر آتے چیختے ہیں اور وہ جو اپنی گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جیلوں اور حوالاتوں میں جاتے ہیں, یہ لوگ حلال کمانے والے ہوتے ہیں. ان پر لاٹھی چارج کریں گے آپ تو کیا چلائیں گے ہم ملک؟ بالکل ایسی ہی خلیل صاحب. یہاں پر اب یہ سوال ہے کہ ریلیف دے دیا گیا, وعدہ کر دیا گیا, لیکن سمری آگے بھجوا دی گئی ہے, لیکن یہ جو ریلیف دیا گیا ہے یہ کتنی دیر تک پائیدار ثابت ہوگا, اور آگے جا کے اس طرح کے جو احتجاج ہیں کیا وہ پھر سے سر اٹھانے لگیں گے؟ اس کا جواب میں آپ دونوں سے بریک کے بعد لوں گی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پیر معمر حسنی رسول صاحب بھی موجود ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ان سے بھی اس کا جواب لیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو ناظرین, ریلیف کا وعدہ تو کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے, اور کتنا ریلیف دینا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے پرسنٹیج کی مد میں, لیکن یہ جو ریلیف کا کہا گیا ہے یہ کتنی مدت کا ہوگا, اور اس طرح کے احتجاج پھر سے سر اٹھانے لگیں گے یا نہیں, اس پر ہم بات کریں گے. حسنی صاحب, آپ اس کا جواب دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا یہ کہ یہ کتنا پائیدار ہوگا اور یہ کتنے عرصے میں نظر آئے گا کہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, تو ہم اس میں بات کریں گے حکومت کی وہ وعدے جب حکومت میں نہیں آئے تھے. حکومت میں آنے سے انہوں نے ہم جیسے نوجوانوں کے لیے 1 کروڑ نوکری کا اعلان کیا اور 50 لاکھ گھروں کا اعلان کیا, لیکن افسوس یہ کہ وہ 50 لاکھ گھر تو بنتے ہوئے نظر نہیں آئے, لیکن کئی لاکھوں گھر اجڑ گئے, نوکریاں نہیں ملی, اور 2.5 سال ایک نوکری جو ایک بندہ مزدوری سے پسینے کی حلال محنت کماتا ہے اس کو بھی اریسٹ کر لیا جائے, اور پھر ان سے, کیونکہ باجوہ صاحب نے بتایا کہ 6 اکتوبر سے 6 اکتوبر 2020 میں ان سے وعدہ کیا گیا کہ جنوری کے اندر ان کی جو ان کے نقطۂ نظر تھے, جن کی جو پوائنٹس ہے کہ یہ پوائنٹس ہیں کہ ان کی تنخواہیں ہیں اور اس کے علاوہ مطالبات ہے کہ یہ تنخواہیں ان کی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے باقی سروس سیکٹر کے اندر, وہ مطالبہ نظر نہیں آئے. اور ایک طرف آپ دیکھا جائیں کہ جہاں پہ ایم پی ایز کی سیلریز بڑھانی تھی, وہاں پہ اسی بجٹ کے اندر جس میں ان سے وعدہ کیا گیا کہ ان کی سیلریز جو ہے اس میں اضافہ ہوگا, ان کی جو
ان کی جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پاور کہاں یوز ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو آپ نے اسمبلیوں میں بٹھا دیا اور ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن نظر آ رہی ہے. لیکن جو وعدے یہ کر رہے ہیں یہ صرف آگے بڑھا رہے ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن کی مطلب یہ معاملہ اسی طرح ہی لٹکتا رہے گا، یہ معاملہ اسی طرح ہی لٹکتا رہے گا. اور آپ یہ دیکھیں انہوں نے ٹرک کیسا پلے کیا کہ ان کو پتہ ہے پہلے اسکیل سے لے کے 19 اسکیل تک لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے، جو 22 اسکیل والے ہوتے ہیں وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. انہوں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جائیں گی، ہمارے پاس اتنا حکومت کے پاس اتنا نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے، یا اتنے پیسے نہیں ہیں، یا اس طرح کا سسٹم کریٹ نہیں کر سکے 2.5 سالوں کے اندر کہ یہ جو ہے وہ 22ویں گریڈ کے یا 19 گریڈ سے اوپر کے لوگوں کو کیٹر کیا جائے. یعنی یہ لوگوں کو توڑے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کچھ جیسے باجوہ صاحب بھی اریسٹ ہوئے، ان کے مطالبہ تھا کہ اس طرح ہونا چاہیے. جی اپنا لیکن ٹھیک ہے، آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا. رک جائیے خلیل صاحب. دیکھیے کنیز جو ایشو ہے پیر محمد حسنی صاحب، وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وعدے کیا کیے. وعدے تو 30-35 سالوں سے ہمارے ساتھ اس قدر ہوئے اور ہمارے ساتھ اس قدر کھلواڑ کیا گیا، اس پر ہم نے کسی کو بھی گریبان سے نہیں پکڑا. سوال ان کو تو ہم بھولے، ان کو ہم نے گیٹ آؤٹ کیا تو ہم نے ان کو موقع دیا کہ آپ تشریف لائیے، آپ کے وعدوں میں ہمیں دم نظر آتا ہے. بالکل وہ پریکٹیکیبل نہیں تھا. ظاہر ہے سلوگنز ہوتے ہیں، کچھ کی معافی دینی چاہیے میرا خیال ہے. حالانکہ میں اس بارے میں بڑا پکا آدمی ہوں کہ اگر ایسا وعدہ کیا ہی نہ جائے جو آپ پورا نہ کر سکیں. لیکن 1 کروڑ نوکریوں کا اور 50 لاکھ گھروں کا وعدہ، وہ پرائما فسائی لگ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ آدھا جھوٹ ہو جائے. چلو قوم کو آدھا ریلیف بھی مل جاتا تو آدھا جھوٹ معاف کر دیتے. وہ سوال یہ تو ہے ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ وہ جماعت ہیں جنہوں نے پاکستان میں دھرنا کلچر انٹروڈیوس کرایا تھا، اور ہم جیسے کئی اس وقت آپ کو سپورٹ کر رہے تھے، کیونکہ ملک کو جن راستوں پر لے جایا گیا تھا اور جو لوٹ مار ہو رہی تھی وہ دکھائی دے رہی تھی کہ ملک کی تباہی کا باعث بنے گی. سوال تو یہ اٹھ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو مطالبات کے لیے سڑکوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا انسانیت نام کی یہ چیز آپ کے اندر یہ دخول نہیں کر رہی کہ آپ پینڈیمک اور مسلسل انفلیشن کی وجہ سے آپ کا سیلریڈ اور غریب طبقہ بری طرح پس رہا ہے. تو کیا آپ ان کے لیے یہ سہولیات دے رہے ہیں؟ اور کیا یہی کلچر، یہ تو پرانا کلچر ہے کہ پہلے ڈنڈے مارے، لوگوں کو لے کر پکڑ دھکڑ کی، ان کو جیل میں ڈالا، حوالات میں ڈالا پریشرائز کرنے کے لیے تاکہ آپ اپنے مطالبات کے گراف سے نیچے آ جائیے. اور اس کے بعد انہی اشخاص کو جو 4 دن پہلے جیل میں تھے ان کو وہاں سے نکال کر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور 25% کا اپروول دے دیتے ہیں، یا کچھ باقی مطالبات پورے کرنے کے بعد آپ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں. کیا یہی کلچر آپ بھی دینے کے لیے آئے تھے؟ سوال یہ اکر کر رہا ہے. یہاں پر سوال آپ سے بھی ہے خلیل صاحب کہ سرکاری ملازمین کے بارے میں ایک چیز جو یہ تاثر دے رہی ہے اور لوگ اس بارے میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ تو کام پہ جاتے ہی نہیں ہیں، مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں، تو اس میں بھی وہ بڑھانے کا کہہ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کس نے کہا؟ میں نے تو اگر ان کے کسی MNA MP یا منسٹر نے کہا ہے تو میرے خیال میں یہ وہ واجب یہ ایک جنرل تاثر کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر کوئی سرکاری ملازم دفتر نہیں جا رہا تو اس کے ہیڈ، اس ادارے کے ہیڈ کو پوچھ تاچھ کرنی چاہیے. اس کو جو سپروائز کر رہا ہے اس شخص سے پوچھ تاچھ کرنی چاہیے. اینڈ دیٹ پرسن مسٹ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. یہ تو جواب ہی نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے آپ اس بنا پر ان کے مطالبات پورے نہیں کر رہے کہ سرکاری لوگ امپلائیز جو ہیں وہ دفاتر نہیں جا رہے، تو اس کا مطلب ہے دس از another symbol of bad governance. تو آپ اپنی بیڈ گورننس مان رہے ہیں، تو یہ تو ایکشن آپ کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا. انسٹیڈ کہ وہ مطالبات کے لیے سڑکوں پر آتے، آپ کو تو پہلے ہی نکال کے ان کو شوکاز نوٹسز جاری کرتے، سسپینڈ کرتے اور ان سے پوچھ تاچھ کرتے کہ میاں آپ جب امپلائی ہو، تنخواہ لے رہے ہو ٹریجری سے، تو آپ دفتر کیوں نہیں آ رہے؟ یہ تو جواب ہی بڑا بھونڈا ہے.
میں تو اس بات سے قطعی اگری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس وقت وہ مطالبات لے کر سڑکوں پر نکل آئے تو آپ ان سے کہیے کہ آپ تو کام ہی نہیں کر رہے. یہ تو اٹ مینز یو نو اٹ فرام دی ویری بگننگ کہ وہ کام نہیں کر رہے. اینڈ اف دے آر ناٹ ورکنگ یو آر ناٹ وائی دا ہیل یو آر ناٹ پنشنگ دیم. رحمان صاحب آپ لوگوں کی طرف سے ہی ایک چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ آپ لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 25% ایڈ ہاک ریلیف کا تو کہہ دیا گیا ہے لیکن وہ بھی نہیں دیے جائیں گے, وہ بھی حکومت کا ایک یو ٹرن ثابت ہوگا. جس طرح سے پہلے جو وعدے کیے گئے تھے اس کے اوپر یو ٹرن لیا گیا, اسی طرح یہ بھی پرانے وعدوں کی طرح ایک لالی پاپ ثابت ہوگا. اور مجھے اس بات کا بھی جواب دیجیے گا رحمان صاحب کہ یہ جو اسلم خان صاحب آئے ہیں ٹو سپرسیڈ یو اور اس بات سے انکاری کہ آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے ہی ڈزنٹ اسٹینڈ بائی دیٹ, یہ کون صاحب ہیں اور ان کی کیا سے ہے آپ کے سارے معاملے میں؟ دیکھیں اس میں جو 6 اکتوبر کو ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا, میری کوشش تھی کہ پاکستان بھر کے ملازمین ایک ڈیٹ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جائے. تو مجھے بھی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی جانب سے بھی دعوت آئی اور اسلم خان صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی. میں ان کے پاس بھی گیا اور آل امپلائیز گرینڈ الائنس جن کے ساتھ آج میں کھڑوں میں ان کے پاس بھی گیا. میں نے اسلم خان صاحب کو یہ کہا تھا, انہوں نے اپنی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے 6 اکتوبر کی ڈیٹ رکھی ہوئی تھی, انہوں نے 14 کی رکھی ہوئی تھی. میری ان دونوں ساتھیوں سے دونوں الائنسز سے ریکویسٹ تھی کہ آپ لوگ اکٹھے ہو کے ایک دن پہ آ جائیں. 6 تاریخ کے ساتھیوں نے ایگری کر لیا تھا مگر اسلم خان صاحب نے ایگری نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن بھی تھی, میں اس سیاسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں اور دیگر جو بھی معاملات ہیں. تو اسلم خان صاحب نے بیسکلی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو ہے وہ بنائے رکھی اور یہ 14 تاریخ کو آئے. اب جب یہ 14 تاریخ کو آئے یہ بھی 2 حصوں میں سپلٹ ہو گئے, وہاں پہ بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اور گورنمنٹ کو بڑا زبردست ایک میسج گیا. رحمان صاحب آپ نے یہاں پر ایڈ کرتا چلوں. رحمان صاحب آپ نے یہاں پر ایک پوائنٹ ریز کیا ہے. خلیل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ جس بندے کا آپ نے نام لیا اسلم نامی جو شخص تھا, انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق ایک پارٹی سے ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو احتجاج کیا گیا ہے میرا خیال ہے یہ جو لاٹھی چارج ہوا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے پی ڈی ایم کو دیکھ رہی ہے. تو یہ ایسے مواقع سے جو پی ڈی ایم ڈیفینیٹلی بینیفٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی. تو آئی وش کہ اسلم صاحب امپلائیز کے بینیفٹس کے بارے میں سوچیں, وہ کسی جماعت کے ہاتھوں ان کے عزائم کے لیے نہ کھیلیں جس کا نقصان براہ راست سرکاری ملازمین کو پہنچ جائے. تو میری ان سے بھی درخواست ہوگی. اچھا اس میں ایڈ کرتا چلوں اگر اجازت دیں آپ. جی آپ جی رحمان صاحب. اس میں ایسا ہے کہ ہمارا پہلے دن سے موقف تھا کہ ہم غیر سیاسی تھے, غیر سیاسی ہیں, غیر سیاسی رہیں گے, پرامن تھے, پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے. 19 جنوری کو جب پی ڈی ایم کا جلسہ تھا یہاں پہ الیکشن کمیشن کے باہر, تو احتجاج اس دن بھی ہم نے کیا مگر ہم نے اپنے سیکٹریٹ کی 4 دیواری کے اندر کیا, ہم باہر نہیں نکلے. ادروائز ہم ڈیلی بیسس پہ کیبنٹ کے باہر جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جا کے اپنا احتجاج پرامن طور پہ ریکارڈ کرواتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے رحمان کی ہمیشہ سے ہوتا ہے. وہ بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے ایسی جب سچویشن کھڑی ہوتی ہیں, جب کچھ اداروں کے ملازمین جب ایسی سچویشن میں جب ایک بہت بڑا گھمسان کا رن پڑا ہو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے ساتھ, اپوزیشن کا ایک پورا جو گٹھ جوڑ ہے, تو ایسی جو ہڑتالیں ہیں, ایسی جو مظاہرے ہیں, ان کو شور شو کی طرح استعمال کرتی ہے اپوزیشن. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں اسلم خان صاحب میرے سامنے نہیں ہیں, ورنہ میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں کہ ان کی اگر کسی پارٹی سے ایفیلیشن بھی ہے تو ہی شوڈ کنٹینیو ود دیٹ. خلیل صاحب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کو بھی پہلے سے ہی پتا تھا کہ ان کے احتجاج, وہ بتا رہے ہیں نا اس سے پہلے بھی بڑی دفعہ انہوں نے احتجاج کال کیا ہے, اس کے بعد انہوں نے ملازمین کو اکٹھا کیا ہے, تو اس کے باوجود انہوں نے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کی تھی. تو خلیل صاحب پہلے جب بات کی گئی تو کیا یہ نوبت یہاں تک آئی, جو عہدے دار ہیں اور وزیر داخلہ صاحب ہیں, تو نوبت یہاں تک آئے کہ پہلے لاٹھی چارج ہوگا, دھرنا دیا جائے گا, احتجاج کیا جائے گا, اس کے بعد ہی یہ مطالبات مانے جائیں گے؟ یہ بہت بری مثال ہے. خصوصاً عمران خان کی گورنمنٹ کی یہ مثال نہیں ہونی چاہیے تھی. عمران خان کی گورنمنٹ کو مذاکرات پر جانا چاہیے تھا سنجیدگی کے ساتھ, اور بڑے کنسیڈریٹ ہو کے بڑی ہمدردی کے ساتھ مطالبات کو سننا چاہیے تھا. اور سینگ دی ٹرائری پوزیشن
جو کچھ کیا جا سکتا تھا ملازمین کے لیے کیا جانا چاہیے تھا، بلکہ اس کے لیے مظاہروں کی نوبت کیوں آنی چاہیے تھی؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں کس قسم کی ملک جو ہے کس قسم کی کیفیت سے دوچار ہے، اور ہمارا غریب طبقہ اور لوور پور اپنا مڈل کلاس اور حتیٰ کہ مڈل کلاس کس بری طرح پس رہی ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو آپ کے امپلائیز ہیں، ہمارے گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، پرائیویٹ اداروں کے ملازمین ہیں، پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کے ساتھ تو انتہائی ہیوک ہیز بین پلیڈ ود دیم، کہ ان کی تنہاؤں کو اتنا بڑا کٹ لگایا گیا اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ریلیف دیتے۔ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جب 75 روپے سے پٹرول بڑھ کے 112 روپے پہ ہو جاتا ہے، تو اس کا تو ڈائریکٹ امپیکٹ جاتا ہے ان کے اوپر۔ اس ڈائریکٹ امپیکٹ کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کے لیے کچھ کرنے کی بجائے آپ اگر یہاں سڑکوں کے اوپر ان کو پیٹیں گے تو آپ اتنا برا میسج دے رہے ہیں، اور یہ مثال بنے گی جب آپ دوبارہ الیکشن پہ آنا ہے، وہاں آپ کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہوگا، اور اگر آپ کے جواب اسی طرح نون لیگ جیسے ہوں گے تو پٹ جائیں گے آپ۔ تو ناظرین، جب حکومت کی طرف سے موقف جانے کی کوشش کی گئی تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس کو تو حل کرنے میں 10 سال لگیں گے۔ اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ تو ناظرین، سرکاری ملازمین کی تنہاؤں کا مسئلہ تھا، ہم نے سرکاری ملازمین کا موقف ایڈ کر لیا۔ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت بسرا صاحب، رہنما تحریک انصاف ہیں۔ شوکت بسرا صاحب، سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا، اس سے پہلے ان لوگوں نے آپ تک یہ اپنا میسج کنوے کر دیا تھا، احتجاج پہ احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج پہ احتجاج کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے، آپ لوگ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ ان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ دوبارہ سے پھر احتجاج کیا جائے، اور پھر آپ لوگ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ 25% آپ نے ایڈ ہاک ریلیف کا جو وعدہ کیا تھا، یہ بتائیے گا کہ اب ان کی جانب سے جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ ایسا کیوں ہے؟ آپ لوگ صرف ایک 25% کا وعدہ کرنے کے بعد اس سے بھی آپ لوگ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیگوشیشن آج سے نہیں، کافی عرصہ سے چل رہی تھی، تقریباً 1 سال سے یہ ایشو ڈسکس ہو رہا تھا، اور گورنمنٹ بھی چاہ رہی تھی کہ ظاہر ہے ابھی ایک مہنگائی کا ایشو ہے جس میں کمپنسیٹ کیا جائے سرکاری ملازمین کو، تو اس میں ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے کچھ مسائل آ گئے، پہلے بھی اکانومی تھا۔ الٹیمیٹلی جب ہم لوگ کر رہے تھے 20% کر رہے تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ ایک تو اس کو بڑھایا جائے، اور دوسرا ہم لوگ اس وقت کر رہے تھے 1 سے لے کر 16 تک کے لیے، ان کا موقف تھا نہیں 1 سے لے کر 22 تک کیا جائے، تو وہ اس کے اوپر ڈائیلاگ چل رہا تھا۔ کبھی ظاہر ڈائیلاگ میں اوپر نیچے معاملات ہو جاتے ہیں، اس میں سختی کا عمل نہیں آنا چاہیے تھا، چیزیں تو ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہوتی ہیں۔ الٹیمیٹلی دیکھ لیجئے اتنا بڑا ایشو ہوا، یہی تو بات ہے شوکت صاحب، یہی تو بات ہے، آپ لوگ بات کرتے ہیں ڈائیلاگ کی، چاہے بھارت سے ہو یا پھر ملازمین سے ہو، آن ڈیمانڈ ایک کویسچن ہے۔ بسرا صاحب ایک منٹ، بسرا صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے۔ میں اور آپ دونوں سب سے پہلے مسلمان، پھر پاکستانی، اور پھر کسی جماعت سے تعلق ہے ہمارا۔ سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ امیدیں میری زندگی میں جو میں نے گزاری پاکستان میں 70s کے بعد اگر کسی جماعت سے لگائی گئی تو وہ آپ کی جماعت تھی، وہ عمران خان صاحب تھے۔ آپ نے ٹھیک وہی کلچر آپریٹ کیا ہے جو کسی زمانے میں اس طرح کی جماعتیں جن کو ہم نے نکال باہر پھینکا، یہ والی جماعتیں جو ہیں وہ کیا کرتی تھیں۔ مطلب آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ان کو یہ ریلیف دینے کے لیے تیار تھے تو یہ جو آپ نے لاٹھی چارج کیا، یہ جو ان کو پکڑ دھکڑ کی ان کے ساتھ، ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، اور جیلوں کے بعد جو آپ واپس لے کے آئے مذاکرات کی ٹیبل پر، تو یہ پریشرائز کرنا تھا کہ تم اپنی ڈیمانڈ سے نیچے آ جاؤ، یہ مقصد تھا اس کے پیچھے۔ اور کیا مجھے آج ایک بات تو بتائیے، جب آپ 126 دن کا دھرنا دے رہے تھے تو کیا یہی سوچ کار فرما تھی آپ کے پیچھے کہ ہم بھی ٹھیک اسی طرح آپریٹ کرنے والے ہیں، اور جب تک آپ مذاکرات کے لیے باہر سڑکوں پر نہیں آئیں گے، اور جب تک ہم سے جوتے نہیں کھائیں گے، اور جب تک ہم آپ کو جیلوں میں بند نہیں کریں گے، تب تک ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کر کے آپ کی باتوں سے اگری نہیں کریں گے؟ آپ خدا کے واسطے یہ جواب پی ٹی آئی کے ریپریزنٹیٹیو کی طرح نہیں، ایک پاکستانی کی طرح دیجئے، کیا ہماری ان امیدوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں، بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا یہ۔ گولی کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے، سوئی گیس کے ذریعے جو ہوا وہ بہت غلط ہوا۔ لیکن میں پھر آپ عرض کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں یہاں پہ کیا ہوا کہ جب ان کو ایک اسپیسیفک جگہ دے دی گئی کہ آپ لوگ یہاں پہ احتجاج کریں گے، آپ کیجئے، آپ کا حق ہے، اور ایک جمہوری معاشرے میں جو آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ خود پرائم منسٹر عمران خان نے 26 دن کا دھرنا دیا، اور اس سے بڑا دھرنا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ بھی ریڈ زون سے آگے جب ایک لمٹ دی گئے تھے تو آپ نے دیکھا تو بہت وہ ٹیئر گیس اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا، مقدمہ درج ہوئے، لوگ اریسٹ ہوئے۔
یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں احتجاج بنیادی حق ہے جمہوری معاشرے کے اندر, ہونا چاہیے تھا, غلط کیا آپ ہوا. اس بات پر معافی مانگیں گے ان لوگوں سے؟ میں آپ کے آن ایئر میں رحمان صاحب, ان لوگوں سے, وہ ہمارے اساتذہ ہیں, ہمارے روحانی ماں باپ ہیں, ان کے ساتھ جو ہوا بالکل قابل مذمت لفظ میں بولوں گا. I appreciate you for that. آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے, اور ہم توقع نہیں رکھتے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گی جو ہمارے ماضی میں روا رکھی گئی ہیں. نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. میں صاحب آپ کے پروگرام کے ذریعے, پبلک ٹی وی کے ذریعے ان تمام اپنے اساتذہ سے, تمام لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں پارٹی کی بہاف پہ. جو ہوا غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ابھی میں عرض کروں, ہم نے ان حالات کے باوجود جو آپ کہہ رہے ہیں نا واپس لے رہے ہیں یا ریوائز کر رہے ہیں, بالکل نہیں. جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کو ہم بالکل کمٹمنٹ کو آنر کریں گے, اور 25% جو دیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ جو ہم نے کمٹ کیا اس کے مطابق ان کی صفائی. چلیے شوکت بصیر صاحب, ہم امید کرتے ہیں کہ جو باقی کے آپ نے ماضی میں وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ, یہ جو وعدہ آپ نے آن سکرین کیا ہے پوری عوام کے ساتھ, کہ یہ جو آپ لوگ وعدہ کر رہے ہیں, جو ریلیف کا آپ نے وعدہ کیا ہے, ایڈ ہاک ریلیف کا, وہ آپ دیں گے, اس سے آپ یو ٹرن نہیں لیں گے. بہت شکریہ شوکت بصیر صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. خلیل صاحب کیا کہیں گے, یہ وعدہ سچا ثابت ہو سکتا ہے یا پھر یو ٹرن ثابت ہوگا؟ دیکھیے, میں جو سب سے بڑی بات آئی اپریشیٹ دیٹ کہ گورنمنٹ کا ایک نمائندہ ایک ایسے بیہودہ واقعے کے اوپر معذرت خواہ ہے. یہ روایتیں کم ہمیں دیکھنے اور سننے میں ملی ہیں. تو جب یہ معافی مانگی جا رہی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو, اپنے امپلائیز کو, یہ جو احتجاج پر نکلے تھے, ان کو یہ کسی نہ کسی طرح ہوپ دوں کہ نہیں, یہ اپنے وعدے پورے کریں گے, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں. اور ہم وائنڈ اپ کی طرف تو نہیں جا رہے نا؟ نہیں, آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے. ایک بات میں عرض کرتا چلوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. میں ہی وہ شخص ہوں جو یہاں بیٹھ کر اس بات کو پلیڈ کرتا رہا ہے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑی پازیٹیوٹی کی طرف گئے ہیں. پر ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو اکنامکس ہے اور یہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, اس کا ہماری 99% جنرل پبلک کو کچھ معلوم نہیں ہے. جنرل پبلک از کنسرنڈ اباؤٹ ان کی جو ارننگ پار ہے اس کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے, ان کے پاس روٹی کیسے میسر ہے, ان کے پاس ان کے علاج کے لیے وسائل کیسے میسر ہے, ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے جو اسکول کی فیسیں ہیں وہ کیسے میسر ہیں. یاد رکھیے گا, میں آپ کو پوری شیورٹی کے ساتھ بتاتا ہوں, یہ سارے پازیٹیو کام کرنے کے باوجود آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ زیرو پر لے آئے, پازیٹیو کر دیا. یہ اگر میں اکانومسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو میں بحیثیت اکنامکس کے ایک اسٹوڈنٹ کے آپ کو پورا پلیڈ کر رہا ہوتا کہ یہ میری زندگی میں پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے. لیکن سوال تو یہ اکر کرتا ہے بسرا صاحب اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب کہ وہ جو پازیٹیو انڈیکیٹر ہے اس کا آپ نے بینیفٹ ٹرانسفر کیوں نہیں کیا ٹورڈز پبلک, بجائے اس کے کہ اس کا بینیفٹ پبلک کی طرف جاتا اور ان کے ہاں اس وقت معاشی مسائل کھڑے نہ ہوتے اور آپ نے ان کو اس قدر ریلیف دے دیا ہوتا کہ وہ بجائے آپ کے گرانٹس اور آپ کی بھیک کا انتظار کرتے, ان کے پاس اپنی they would have been in a different situation جہاں وہ بلیو کرتے کہ ہم نے this is our earned money which is given by the government. یہ وہ حق ہے جو چوروں سے بچا کر آپ واپس لائے. کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ملک کو صحیح رستے پر ڈال دیا ہے. آپ مجھے بتائیے وہ صحیح رستے پر ڈالنے کے بعد آپ نے عوام کی زندگیوں کو کیوں غلط رستے کے اوپر ڈالا ہوا ہے؟ آپ نے 100% سے زیادہ مہنگائی کر دی اپنے پورے ٹینیور میں, 2.5 سال کے ٹینیور میں. آگ لگا دی لوگوں کے بجٹ کو, لوگوں کو مسائل کی چکی میں پیس ڈالا, لیکن آپ کے کان پر جوں کیوں نہیں رینگ رہی؟ یاد رکھیے یہ سارے اکنامک انڈیکیٹر, اگر میری پبلک کو ریلیف نہیں دیا گیا امیجیٹلی, اگر یہی چال آپ کی چلتی رہی. میں آپ سے پھر ایک سوال کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہاں تک آؤں, مجھے یہ جاننا ہے کہ جب یہ پیٹرول مافیا نے آپ کے سامنے سر اٹھایا تھا,
جب ہمیں وہ ریلیف نہیں دیا تھا جو آپ نے اناؤنس کیا تھا، تو اس وقت آپ اس رٹ کو قائم کرنے کے لیے اپنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو حرکت میں کیوں نہیں لائے تھے؟ یہ جوتے ان کو کیوں نہیں مارے گئے تھے جنہوں نے ہمیں پیٹرول دینے سے انکار کر دیا تھا؟ میں پھر کہتا ہوں، یہ سارے پازیٹیو اکنامک انڈیکیٹرز، یہ ساری اکنامک ایفرٹس جو جنرل پبلک کو کبھی نظر نہیں آئیں گے اور تاریخ کا حصہ رہیں گی، یہ آپ کے منہ پر بے ثبات نمازوں کی طرح آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، یاد رکھیے گا۔ دس از ہائی ٹائم۔ اگر آپ کو احساس نہیں ہو رہا تو خدا کے واسطے آج رات سوئے بغیر سوچئے یہاں غریب آدمی کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ بالکل خلیل صاحب، میں تو کہوں گا آپ اپنے شو میں یہ بھی پوچھیں اپنے شو میں کہ یوز آف فورس اس طرح یوز کرنا ان لوگوں پہ جیسے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح استعمال کی جیسے کشمیر میں ہندوستان استعمال کر رہا ہے، کیا یہ لوگ ان کے اپنے نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ ان کے وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی؟ اس گھٹیا پن پر ان کا ایک ریپرزنٹیٹو اور ریزنیبل ریپرزنٹیٹو معافی مانگ چکا۔ میں اس بات پہ خوش ہوں۔ میں اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ ڈنڈے واپس نہیں لائے جا سکتے۔ یہ ایک انتہائی بیہودہ حرکت ہوئی۔ اس خان صاحب کے دور میں یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بات کو، معاملات کو مذاکرات کی ٹیبل پر ریزالو کرنا چاہیے تھا۔ یہ اپنے لوگ تھے، ان کے اپنے، اور یہ سمجھنا چاہیے تھا۔ ان میں سے کوئی نہیں ہے جو یہ سمجھایا کہ یہ حلال کمانے والے لوگ ہیں جو سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، حرام کمانے والے آدمی کو سڑک پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی ہے۔ آپ نے ان کو ڈنڈے مارے ہیں، آپ نے ان پر لاٹھی چارج کیا ہے، سوئی گیس پھینکی ہے ان کے اوپر، آنسو گیس پھینکی ہے، اور آپ نے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا ہے۔ مطلب اگر آپ نے بھی یہی حرکت روا رکھنی ہے تو سر آپ کو پھر تبدیلی کے معنی ہی نہیں آتے۔ بالکل ایسی ہے۔ اگر یہ ریلیف دینا ہی تھا تو مذاکرات کرنے ہی تھے تو تب کیوں نہیں کیے گئے جب پہلی دفعہ وہ آپ کے پاس آئے تھے مذاکرات کے لیے؟ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے پر ڈٹی رہے اور اس کو پورا کر کے دکھائے۔ پیر محمد حسنی رسول صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔